نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت کے لیے گورنروں کو خطوط لکھے اور مدینہ میں اس کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کو بھی اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کے لیے خط لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا جائے۔ پھر آپ نے وہاں سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت لینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ آپ نے انکار کے لیے وہاں سے سفر کیا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر کوفہ والوں کے آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو آپ کو بہت سے صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ کوفہ کے لوگ وعدے کے اتنے پکے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اتنے سارے خطوط کی بنا پر انکار کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی، البتہ میں پہلے ان کے پاس اپنا بندہ بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو ان کے پاس بھیجا، تو کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس خط بھیجا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو دکھایا کہ اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں سے کوفہ کے لیے سفر شروع کیا۔ راستے میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور جب آپ وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو یزید نے، جو کوفہ کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو خیانت سے بدل دیا اور اس کی جگہ عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ تو کوفہ والے ابن زیاد کے ظلم سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن زیاد بہت ظالم انسان تھا، تو انہوں نے ابن زیاد کے ڈر سے مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا اور ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا تو مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم تو قصاص لیں گے۔ تو وہاں پر ابن زیاد نے ایک بندہ بھیجا، عامر بن سعد، کہ آپ جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں، ان کو بیعت کے لیے تیار کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ کہا کہ یا تو مجھے آپ اپنے حاکم کے پاس لے چلیں، میں خود اس سے بات چیت کر کے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، دوسری شرط یہ ہے یہ منظور نہیں تو پھر مجھے اب ارض حجاز جانے دیا جائے تاکہ اس حادثے سے علادہ ہو کر میں یاد الہی اور دیگر مشاغل میں مصروف ہو جاؤں۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر مجھے مملکت اسلام کے کسی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں پر
اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہوں۔ تو اس نے عامر بن سعد نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات ابن زیاد تک پہنچی تو ابن زیاد کے پاس ایک شخص تھا شمر ابن ذی الجوشن، اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا، تو اس نے ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیعت کرنے کے لیے کہیں۔ جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت حسین نے کہا یہ بات تو ہرگز تسلیم نہیں ہے۔ تو وہ جو شمر تھا اس نے ابن زیاد سے کہا کہ عمر بن سعد تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے بھیجیں، میں وہاں جا کر بات کرتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے 2000 کا لشکر شمر کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کر عامر بن سعد سے یہ کہو کہ اگر تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سختی سے پیش آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہارا بھی سر قلم کریں گے۔ تو شمر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ تو پھر ان کا جو 2000 کا لشکر تھا، انہی کے لشکر سے حر بن یزید ایک شخص تھا، اس نے اپنے لشکر والوں کو ملامت کیا کہ بھئی یہ تم کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو؟ یہ نواسہ رسول ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے ہونٹوں میں آپ نے اپنے ہونٹ ڈالے تھے، جس کو پہلے گھٹی آپ نے دی تھی، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اگر تم ان کی یہ شرطیں منظور نہیں کرتے تو میں تمہارے ساتھ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ تو وہ حر بن یزید وہاں سے نکل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ کر مل گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک شہید نہ ہوا۔ تو آخر کار پھر انہوں نے میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اہل خاندانوں سمیت وہاں شہید کیا۔ تو جب یزید تک یہ بات پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی، لیکن اس نے اس کے بعد بھی انتقام نہیں لیا، اور جب آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے گھر پہنچی، یزید کی بیوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، جب وہاں پر یہ بات پتہ چلی تو یزید کی بیوی جو تھی وہ دربار میں بغیر دوپٹے کے گئی۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو یزید نے اپنی چادر اپنی بیوی کے سر پر ڈالی اور فرمایا کہ تم جاؤ، ہم یہ معاملہ نمٹا لیں گے۔ تو وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ میرا بھائی قرآن کا قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، لیکن اللہ رب العزت، اللہ پاک تم میں سے کسی کو نہ تو قاری قرآن بنائے اور ہمیشہ تمہیں ذلیل کرتا رہے۔ تو آج تک جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ تو قرآن کا حافظ بنا اور نہ قرآن کا قاری بنا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے لاٹھی آپ کے ہونٹوں پر ماری۔ تو وہاں پر ایک صحابی بہت ضعیف العمر عمر بیٹھے تھے، انہوں نے ابن زیاد سے یہ کہا کہ یہ لاٹھی اٹھاؤ، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ لیکن پھر ابن زیاد کے ساتھ بھی وہی کام ہوا۔ ابن زیاد کو بھی جب قتل کیا گیا تو اس کا سر بھی وہیں پر اسی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کی جگہ پر رکھا گیا اور اس کے ساتھ بھی یہی حالت کی گئی۔ تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے ان سبھی کے ساتھ یہ معاملہ
چلتا گیا۔ تو آخر کار لیکن آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دعوے دار ہیں، ہمارے لیے یہ اس میں سبق ہے کہ ہم ایمانی جذبہ، ایمانی حق پرستی، ثابت قدمی اور بلند ہمت کی طرف آئیں اور صدائے حسینی کو گوش ہوش سے سنیں اور حسینی پرچم کو اٹھائیں اور ظلم و جوار اور جہالت اور بدعت کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی پیغام حسینی اور خاک کربلا کا اصل درس ہے کہ جذبہ حق پرستی اور قربانی احیاء اسلام کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔